آپ کے نعروں کی گونج میں آپ کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف، مفتی محمد اقبال چشتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام اس محفل پاک میں تشریف فرما قابل قدر مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ ان خوش نصیب حضرات کو جنہیں آستانہ عالیہ ڈھوڈا شریف کی مسجد پاک میں ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر القاسم ٹرسٹ کے تمام عہدیداران کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے مشائخ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہوئی ہیں۔ اللہ القاسم ٹرسٹ کے تمام عہدیداران اور آپ تمام کو وہ سب کچھ عطا کرے جو رسول کرم کے نوکروں کو عطا کرتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے جلووں میں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر میری امت کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ماہ رمضان المبارک میں کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں میری امت پر اترتی ہیں، تو میری امت اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرے، یا اللہ رمضان ایک مہینے کا نہ ہو، پورے سال کو رمضان بنا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ کو ذرا کم کر دے بھائی، ارشاد گرامی ہے کہ بندہ اگر رب سے نہ مانگے تو رب ناراض ہوتا ہے، اور بندہ مانگے تو رب خوش ہو کر بندے کو عطا کرتا ہے۔ تمام مہینوں میں ہم مانگتے ہیں، اللہ اپنے کرم سے دیتا ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک وہ لاجواب مہینہ ہے کہ جس کے 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آتا کہ جب مالک کی طرف سے یہ اعلان نہ ہوتا ہو، مالک کی طرف سے یہ اعلان نہ ہوتا ہو کہ اے بندو مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ ایک ہے بندے کا مانگنا اور رب کا دینا، اور ایک ہے رب کا بلا بلا کے دینا۔ رمضان المبارک میں 24 گھنٹوں میں سے ایک منٹ بھی ایسا نہیں آتا کہ جب قبولیت کا لمحہ نہ ہو، جب بندے کی درخواست کو اللہ اپنے کرم سے نہ نوازے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، ایک ہے روزے کی حالت میں مانگنا، ایک ہے رات کو مانگنا، اور ایک ہے
اعتکاف میں بیٹھ کے مانگنا بڑا فرق ہے۔ اعتکاف میں جو بندہ بیٹھ جاتا ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کر خدا کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہے اے مالک تو اوروں کو بلا بلا کے دیتا ہے، ہم تو تیرے گھر میں حاضر ہیں۔ تو آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جنہیں اعتکاف کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ اس اعتکاف کو قبول فرمائے۔ اس رمضان المبارک کی بہت ساری عزتیں اور عظمتیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور آج میں یہ چاہوں گا کہ قرآن مجید کے حوالے سے آج کی اس نشست میں کچھ عرض کروں۔ ایک بات یاد رکھیے، نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک طرف ایک بندہ اللہ کی بارگاہ سے مانگے، دعائیں کرے، درخواستیں کرے، اور دوسری طرف ایک بندہ مانگے کچھ نہ، صرف قرآن پڑھتا رہے۔ وہ دامن طلب دراز نہ کرے، وہ اپنی حاجتیں پیش نہ کرے، وہ اللہ کی بارگاہ سے کوئی سوال نہ کرے، صرف قرآن پڑھتا رہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ مانگنے والے کو وہ کچھ عطا نہیں کرتا جو بن مانگے قرآن پڑھنے والے کو عطا کر دیتا ہے۔ آپ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں یہ پھر دوبارہ بات دہرانا چاہتا ہوں، اگر ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا چھوڑیں، آپ قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، آپ قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھنے والے کو اللہ بن مانگے عطا کرتا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا القرآن ماتبۃ اللہ، لوگوں اس بات کو سمجھو قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ پھر توجہ سنیے، قرآن اللہ کا۔ آپ کسی بزرگ کے آستانے پر جاتے ہیں تو لنگر خانے سے محروم نہیں آتے، کیونکہ بزرگوں کا لنگر خانہ ہے۔ تو مجھے بتائیں وہ کتنا خوش قسمت ہے جسے خدا کا دسترخوان مل جائے۔ بھئی آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور اسے دسترخوان پہ کچھ نہ ملے، توہین آپ کی ہوگی۔ میرے گھر میں کوئی مہمان آئے اسے دسترخوان پہ کچھ نہ ملے، توہین میری ہوگی۔ جو بندہ دسترخوان سجاتا ہے اگر اس دسترخوان پہ کچھ نہیں ہوتا اس کی توہین ہوتی ہے۔ میں بڑی توجہ چاہوں گا آپ کی، اگر دنیا دار بندوں کا دسترخوان ہو، لوگ کہتے ہیں اتنی ڈشیں تھی، بھئی بندہ ہی بڑا پاورفل ہے، اس نے مہمان نوازی اتنا اچھی کرنی تھی۔ دنیا داروں کی بات میں نہیں کر رہا، ارے اگر کسی بڑے سے بڑے بندے کے دسترخوان سے کوئی خالی نہیں جاتا تو کتنا مقدر والا ہے وہ جو قرآن کہتا ہے اور اسے خدا کا دسترخوان مل جاتا ہے۔ اور آپ جب دسترخوان پہ جاتے ہیں آپ کو مانگنا نہیں پڑتا، گھر والا خود خیال کرتا ہے۔ جن کو سمجھ آئی ہو میری بات وہ سنیں، گھر والا خود خیال کرتا ہے، ہر بات پہ کہنا نہیں پڑتا مجھے فلاں چیز چاہیے۔ مجھے بتائیں اگر میرے گھر کوئی مہمان ہے تو میں اس کا خیال کرتا ہوں، اور جو مہمان ہی قرآن کا ہو، جو مہمان ہی اللہ کے دسترخوان کا ہو۔ یاد رکھیے قرآن مجید کی تلاوت ماہ رمضان المبارک میں وہ عظیم عبادت ہے جو تمام عبادتوں سے خدا کو زیادہ پسند ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے ظاہر کو بھی اللہ نور عطا کرتا ہے، باطن کو بھی اللہ نور عطا کرتا ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ بن مانگے اسے سب کو عطا کرتا ہے۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ آج اگر قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں اور انسان پر خوف خدا کی کیفیت طاری نہ ہو، حدیثیں پڑھی جائیں اور کسی پر اثر نہ ہو، بعض بدبخت بڑی آرام سے کہہ دیتے ہیں جی اب تو تقریروں میں اثر ہی کوئی نہیں رہا۔ تقریروں کے اثر کو نہ رو، اپنے دل کے مردہ ہونے کا ماتم کر۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ بندے اثر کرتا ہے، بندے کا دل پاک ہو تو حدیث اثر کرتی ہے۔ سے بندہ ایک غلطی کرتا ہے گناہ کا داغ پڑ جاتا ہے دل پر، دوسری کرتا ہے دوسرا، اگر توبہ کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے پھر وہ گناہ بھی کرتا ہے، اسے گناہ کا پتہ بھی نہیں چلتا، پھر اسے نفرت نہیں ہوتی، اور یہ دل کا سخت ہونا یہ بدبخت ہونے کی علامت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ میں ایک بندے نے حاضر ہو کر عرض کی اماں میرا دل بڑا سخت ہے، میرا دل بڑا سخت ہے، مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں جس سے میرا دل نرم ہو۔ آپ نے فرمایا بیمار پرسی کیا کر،
बंदा बीमार हो जाए उसकी बीमार पुरसी किया कर। क्यों? जो कल तक बड़ा करता था आज बिस्तर पर लेट के पानी भी दूसरों से मांग रहा है, तो उसको देखेगा तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी कि बंदे को अकड़ना नहीं चाहिए। और चूंकि तरबियत ही नशिस्तें हैं तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, अकड़े वो जिसने मरना ना हो। ये बंदा अकड़ता क्यों है? इसे अपनी औकात का नहीं पता। मट्टी से बना है, मट्टी में जाना है, आकड़ किस बात की? भाई जो मट्टी से बना है और मट्टी में जाना है वो अकड़ता किस लिए है? जिसने मरते हुए खाली हाथ जाना है वो अकड़ता किस लिए है? जिसने एक एक सांस का हिसाब देना है वो अकड़ता किस लिए है? जिसके कंधों पर हर वक्त लिखने वाले मौजूद हैं वो अकड़ता किस लिए है? जिसकी जान अपनी नहीं, माल अपना नहीं, जिसका सांस अपना नहीं, वो अकड़ता किस लिए है? आधा घंटा बंदा अपनी मर्जी से नहीं जी सकता, बल्कि 5 मिनट नहीं जी सकता। मैं और आपको ये दावा नहीं कर सकते कि कल सुबह को देखेंगे। मुमकिन है सहरी का वक्त हो और हम में से कोई ना हो। और जो बंदा सहरी कर लेता है वो ये दावा नहीं कर सकता कि मैं इफ्तार भी करूंगा। जो एक दिन जीने पे कादिर नहीं, आकर किस बात की? जो एक रात जीने पे कादिर नहीं, आकर किस बात की? मेरे पाक नबी ने फरमाया था, सहाबा मौत को कसरत से याद किया करो। जब बंदे को मौत याद आती है सारी लज्जतें मिटा देती है, गुरूर नहीं रहता, तकब्बुर नहीं रहता। खबरदार किसी घमंड में न रहना। अगर इज्जत माल का नाम होती तो फिरौन बड़ी इज्जत पाता, अगर इज्जत माल का नाम होती तो कारून के पास बड़ी इज्जत होती, और अगर इज्जत इक्तिदार का नाम होती तो फिर यजीद के पास बड़ी इज्जत होती। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, इक्तिदार यजीद के पास था, माल यजीद के पास था, और इज्जत हुसैन के खैमों का तवाफ कर रही थी। और मोहब्बत से बोलिए, 3 दिन के प्यासे थे इमाम हुसैन के खैमे वाले और बड़ा हुसैन। यजीद के पास सब कुछ, वो शरीर था। हुसैन खैमे में भूखा प्यासा रह के भी इज्जतों का मताफ था, दीन इस्लाम का मरकज था। करबला वालों ने ये बताया, लोगों बात ज़हन में रखना, इज्जत इक़्तिदार माल से नहीं मिलती, इज्जत याद परवरदिगार से मिलती है। अगर कुरान की तिलावत उस दिन भी हो रही थी तो हुसैन के खैमे में हो रही थी। और मोहब्बत से बोलिए, हुसैन का खानदान कर रहा था। मुझे कोई बंदा बताए इमाम हुसैन करबला में प्यासे थे, उनका कुंबा प्यासा था पर कोई नमाज छोड़ी? माशाल्लाह जिनकी जुबान हो मेरे साथ सारे बोले, कुरान की तिलावत ऊंची बोलो, नमाज भी नहीं छोड़ी, कुरान की तिलावत भी नहीं छोड़ी, और अपने घर वालों को दीने मोहम्मद के खुतबे भी नहीं छोड़े। करबला की धरती से नबूवत के कंधों पर पलने वाले हुसैन ने दर्श दिया कि मुसलमान खाने के बगैर जिंदा रह सकता है, पानी के बगैर जिंदा रह सकता है, लेकिन मुसलमान की जिंदगी न तिलावत के बगैर मुमकिन है, न इबादत के बगैर मुमकिन है। आप बुजुर्गों के आस्थाने पर आए हैं, बुजुर्गों के आस्थाने पर हैं, ये तरबियत लेकर जाए। असल जिंदगी दिल की जिंदगी है। जिसका दिल जिंदा है वो मजार में भी जिंदा है, जिसका दिल जिंदा है वो मजार में भी जिंदा है, और जिसका दिल मुर्दा है वो कार में भी मुर्दा है। असल तो दिल की जिंदगी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अम्मा आयशा ने कहा, बीमार पुरसी किया कर। ये जो हम अकड़ करके चलते हैं, बड़ी फूं फां करते हैं, हमें ये पता नहीं है कि इसी मट्टी में जाना है। अकड़े वो जिसको अंजाम का पता हो, नखरा वो करे जिसने जन्नत का टिकट लिया हुआ हो। और जब अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने क्या तरबियत का असर था मेरे नबी का। सरकार ने कुरान की आयत जब नाज़िल हुई ना, सुनाई साहबा को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। सरकार ने ये कुरान की आयत पढ़ी, हुजूर के सहाबा में एक नौजवान साहबी बैठा था,
اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی، وہ تڑپ کے گرا اور غشی طاری ہو گئی۔ بڑی مہربانی میں تقریب بول جائیں گے، تین چار بندے تجھے آرام نہیں کر رہے، کیا مزال ہو پہلے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ آیت سنائی صحابہ کو، اے ایمان والو، یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تربیتی نشست ہے، جب حضور کی حدیث بیان کی جا رہی ہو، حضور کے امتی پر اسی طرح ادب فرض ہے جس طرح حضور کی ظاہری حیات میں صحابہ پر فرض تھا۔ بندہ عاشق رسول کہلانے سے عاشق نہیں بنتا، اعمال سے عاشق لگتا ہے۔ پھر سنیے، سرکار نے صحابہ کو یہ آیت سنائی، نوجوان صحابی تڑپا، بے ہوش ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، صحابی کا رونا بھی سبحان اللہ، اور محمد عربی کا سینے پہ ہاتھ رکھنا بھی سبحان اللہ۔ کیا کہنا اس کے مقدر کا کہ وہ تڑپے اور سینے پر نبی کا ہاتھ آ رہا ہے۔ میں ڈھوڈا شریف کی اس اجتماع میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اے محمد عربی کے نوکرو، تڑپنا سیکھو، جو یاد خدا میں تڑپتا ہے، آخرت کے خوف سے تڑپتا ہے، تجھے رونے کا ڈھنگ آ جائے، محمد کو چپ کرانے کا ڈھنگ آتا ہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ رکھا، دونوں جہاں سنور گئے اس کے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ اس کا دل تو دھڑک رہا ہے۔ میں ایک اور بات عرض کرنے لگا ہوں، نبی ہاتھ رکھ دے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، اس کا دل کیوں نہ دھڑکے؟ سرکار نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اس کا دل دھڑک رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ جو بے ہوش ہو کے گرا تھا صحابی، اس نے کلمہ پڑھا۔ سرکار نے فرمایا اوے اللہ کے بندے، میرے ہوتے ہوئے اتنا ڈر کے گرا ہے تو؟ میں ضامن ہوں تیری جنت کا، تو بندہ ہی جنتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کو ہوا کیا ہے؟ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اور یہ روتا روتا غش کھا کے گر پڑا ہے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ میں نے قرآن پڑھا، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا یاد آ گیا، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا یاد آ گیا، اس لیے یہ تڑپ کے گرا ہے۔ یہ مقدر والا بندہ ہے جسے قرآن سن کے رونا آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور رونا شروع کر دیا، اور اتنا روئے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تمہیں پتہ ہے اس بندے کے رونے کی حالت کیا ہے؟ اگر میری امت کے سارے گناہگار جن کے سروں پر آسمانوں جتنا گناہ ہے وہ بھی آج یہاں موجود ہوتے، اللہ اس کے آنسوں کی برکت سے ان سب کو معاف کر دے گا۔ اور وہ رو رہے تھے، اور فرمایا صحابہ تمہیں اگلی بات بتاؤں، صرف یہی نہیں رو رہے، میں مصطفیٰ نے فرشتوں کو روتے دیکھا ہے۔ میں پھر آپ کی توجہ چاہوں گا، حضور کی بارگاہ میں اور رو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس کو روتا دیکھ کر فرشتے رو رہے ہیں، اور فرشتے رو رو کے دعا کر رہے ہیں۔ اور پتہ ہے کیا دعا کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، امت محمدیہ میں جو خوش نصیب لوگ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، ان رونے والوں کی دعائیں نہ رونے والوں کے حق میں قبول فرما لے۔ اور یہ رونا خوف خدا سے کتنا قیمتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں ہر عمل ترازو میں تولا جا سکتا ہے، خدا کے خوف سے رونے کو تولا نہیں جا سکتا۔ اللہ یہ دولت ہمیں عطا کرے۔ میں پھر حضور علیہ السلام کی اس حدیث کا مفہوم دوبارہ دہرانے لگا ہوں، ہر عمل کو ترازو میں تولا جا سکتا ہے۔ نماز کا وزن، روزے کا وزن، حج کا وزن، زکوٰۃ کا وزن، صدقات کا وزن، خیرات کا وزن، ہر چیز کا وزن۔ حضور فرماتے ہیں مومن کی آنکھ سے جو خوف خدا سے آنسو نکلتا ہے اس کو ترازو میں تولا نہیں جا سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا مومن کی آنکھ کا ایک آنسو جو آگ کے سمندر کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ جو بندہ خوف خدا سے رو دیتا ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ یہ اعتکاف کی بابرکت محافل اور یہ 10 دن اور یہ تربیتی محافل
اگر اس میں صرف ہمیں رونا آ جائے، میں پھر کہوں گا رونا آ جائے، اور میں اپنے نبی کی بات عرض کرنے لگا ہوں، نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے، یا اللہ مجھے رونے والی آنکھیں عطا کر. اس طرح نہیں یار، اونچی آواز سے بولو. اور گفتگو میں کر رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں، کیمرے کی طرف نہ دیکھیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ مجھے رونے والی آنکھیں عطا کر. بڑے لوگ ہیں نبی پاک علیہ السلام کے عاشق بننے کے دعوے کرتے ہیں، ہم جی حضور کی میٹھی میٹھی سنتیں، یہ رونا نبی کی سنت نہیں ہے. میرا نبی اللہ سے مانگ رہا ہے یا اللہ مجھے رونے والی آنکھیں عطا کر. یہ کس نبی نے مانگی ہے؟ ارے جو نبی نگاہ اٹھائے تو کعبہ بدل دے. جس محمد عربی کے دل کے ارادے پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، جو نبی چاہتا ہے خدا وہی کرتا ہے. میں حیران ہوں جس کی زلفوں کی قسمیں رب اٹھائے، جس کے چہرے کی قسمیں رب اٹھائے، جس کی عادات کی قسمیں رب اٹھائے، جس کی عبادت کا ذکر خدا فرمائے. میرا نبی کہتا ہے مولا مجھے رونے والی آنکھ عطا کر. اور حضور کا رونا کوئی مال کے لیے نہیں تھا، حضور کے آنسو امت کے لیے، حضور کے آنسو آخرت کے لیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر میرا نبی کہے یا اللہ مجھے رونے والی آنکھ عطا کر، تو ہمیں بھی کبھی کبھی مانگنی چاہیے رونے والی آنکھ. وہ نہ جو کاروبار کے لیے روئے، وہ نہ جو مال کے لیے روئے، وہ آنکھ نہ جو پیسے کے لیے روئے، وہ آنکھ نہ جو تجارت کے لیے روئے. خدا سے وہ آنکھ مانگ جو یاد خدا کے لیے روتی رہے، تیرے ظاہر اور باطن پہ دھوتی رہے. ہم 3-3 4-4 گھنٹے کے جلسے بھی سن لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو عاشق کہلانے میں تو ہر بندہ نمبر 1 ہے، لیکن کبھی اپنا مطالعہ کیا ہمارا ظاہر اور باطن کیسا ہے؟ نہ ہمارے اخلاق ٹھیک، نہ ہمارے طریقے ٹھیک. تربیت تھی میرے محمد عربی کی، بت پرستوں پہ نگاہ ڈالی تو فرشتے ان کی عظمت کی قسمیں اٹھانے لگے. یہ صحابہ کون تھے؟ کل تک بت پرست تھے، اور میرے نبی کا کلمہ پڑھا تو نبی کے صحابہ میں ایسے صحابہ بھی تھے کہ فرشتے بھی جن سے حیا کرتے تھے. اونچی آواز سے بولو. اور میں یہ برملا کہنے لگا ہوں، اگر انسان کا تعلق محمد عربی سے کٹ جائے تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. نبی سے تعلق جڑ جائے تو فرشتے بھی اس کی عظمت کو سلام کرتے. اصل مسئلہ تو نبی پاک سے تعلق جڑ. حضور کہتے ہیں یا اللہ مجھے رونے والی آنکھ عطا کر. اور آپ کو پتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی عبادت کا عالم کیا تھا؟ کسی غلط فہمی میں کوئی نہ رہے، حضور کا ہر لمحہ عبادت ہے، اور ساری کائنات کی عبادت اس مقام کو نہیں پہنچتی جہاں مصطفیٰ کا ایک لمحے کی عبادت ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام جب رات کو عبادت کرتے تھے کتنا پاؤں پر ورم آ جاتا، بعض دفعہ پاؤں مبارک پھٹ جاتے عبادت کرتے کرتے. اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو گناہوں سے پاک پیدا کیا ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا عائشہ میں گناہ بخشوانے کے لیے نہیں روتا، مجھے اللہ نے عزت اتنا عطا کی ہے میں شکریہ ادا کرنے کے لیے روتا ہوں. میری عبادت کا مقصد اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے. اور میں آپ سے یہ کہنے لگا ہوں اگر ہم صرف ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہے ساری زندگی نہیں کر سکتے. اور وہ نعمت کیا ہے؟ ارے سارے نبی جس نبی کے امتی ہونے کی دعا کرتے رہے، رب نے بن مانگے ہمیں محمد کا امتی بنا دیا. ہمارے پاس تو جتنی عزت ہے ان کا حوالہ ہی ذات رسول ہے. نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ مجھے رونے والی آنکھ عطا کر. اور سنیے میں قرآن پاک کی بات کر رہا تھا تو قرآن کی بات ہی کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. یا رسول اللہ یہ دلوں کا زنگ اترتا کیسے ہے؟ فرمایا قرآن کی تلاوت سے اور اللہ کو یاد کرنے سے. قرآن پڑھو دل صاف. سبحان اللہ. ہمیں آج کا یہ سبق یاد رکھیں کہ زندگی کی کوئی صبح ہماری تلاوت قرآن کے بغیر نہ ہو. لوگ بہت روتے ہیں، ہماری مشکلات ہیں جی، پریشانی ہیں، ہمارے کام کاج نہیں ہوتے. میں نے کہا یار کام کاج نہیں ہوتے تو حضور نے وظیفہ بتایا وہ یاد کر لو. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھ لے اس دن کے سارے کام اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے.
آپ تو چونکہ بزرگوں کے مرید ہیں، آپ سے بات کرنا آسان ہے. جو وظیفہ بزرگ بتائیں اسے ہم یقین سے کرتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے گا، اور جو وظیفہ بتایا ہی میرے نبی نے ہو. بالکل آہستہ آہستہ بولیں، زور سے نہیں بولنا. سورہ یاسین پڑھ لو، یہ وظیفہ کس نے بتایا؟ نبی پاک نے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اور سرکار نے فرمایا کیا کہ سارے دن کے کام خدا اپنے ذمہ لے لے گا. میں ذرا اس کو سادہ بیان کرنے کا عادی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. یہ تو ممکن ہے کوئی چودھری وعدہ کرے کام کرا دوں گا، نہ کرا سکے. کیا یہ بھی ممکن ہے خدا ذمہ لے اور کام نہ ہو؟ اور ضمانت ہے میرے نبی کی. نہیں اے جڑے باقی سبحان اللہ نہیں آتے تسی عید الفطر تو بعد آکھنا. سرکار نے فرمایا سورہ یاسین کی تلاوت کرو دن کے آغاز میں. دن کے آغاز میں پتہ ہے مزاج نبوت کیا ہے کہ سورج بعد میں نکلے، میرے امتی کی زبان پہ قرآن کی تلاوت پہلے جاری ہو. یہ تربیت ہے میرے آقا کی. کیا لگتا ہے وہ میرے نبی کا جو دن کے 7 بجے اٹھے، 8 بجے اٹھے، منحوس آدمی ہے جسے نہ اذان کی حیا، نہ اقامت کی حیا، نہ نماز کی حیا. باغی نہ بن، محمد کے وفادار بن. سورج طلوع بعد میں ہو تو سجدہ بھی کر لے، سورہ یاسین کی تلاوت بھی کر لے. اور آپ کو پتا ہے رزق روزانہ صبح صبح تقسیم ہوتا ہے. سورج طلوع ہونے سے پہلے روٹی بانٹی جاتی ہے. اب پاگل دے پتر نے سارے جو کہتے ہیں ہم بڑے کروڑ پتی ہیں، کروڑ پتیوں کو بھی روٹی روزانہ ملتی ہے. کھا اتنا ہی سکتے ہیں جتنا ان کی ہے. کب؟ صبح صبح. نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی صبح کی. نماز پڑھا کے سیدہ زہرا کے گھر تشریف لائے. سیدہ فاطمہ پاک جو ساری رات عبادت کرتی تھی، صبح کی نماز پڑھ کے سیدہ زہرا آرام کر رہی تھی. میرے پاک نبی نے اٹھایا، فرمایا فاطمہ یہ کوئی سونے کا وقت ہے؟ فاطمہ یہ کوئی سونے کا وقت ہے؟ حضور میں ابھی لیٹی تھی. فرمایا میری بیٹی اس ٹائم رب رزق تقسیم کرتا ہے، اللہ بانٹ رہا ہے اور تو سوئی ہوئی ہے. میری بیٹی اس ٹائم سویا نہ کر. میرے پاک نبی نے فرمایا اور سورہ یاسین کی تلاوت دن کے آغاز میں کرو تاکہ ادھر سے رزق تقسیم ہو رہا ہو، میری امت قرآن پڑھ رہی ہو، اس کے سارے معاملات اللہ یاسین کی برکت سے خود ہی حل کر دے گا. چلیں ایک تو سورہ یاسین کی تلاوت، دن کے سارے کام حل. اب دوسری حدیث سنیے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ شام کے ٹائم سورہ واقعہ پڑھ لے اس کے گھر میں بھوک کبھی نہیں آئے گی. میں دیکھنا چاہتا ہوں نا بزرگوں کے ماننے والے لوگ نبی کے امت کو اجازت ہے. تو بعد ویسے بھی آتی رہے گی. میرے پاک نبی نے امت کو بتایا اگر بھوک سے بچنا چاہتے ہو، خدا کے قسم سے بچنا چاہتے ہو، تنگی سے بچنا چاہتے ہو، قرآن کو سینے سے لگا لو. تمہاری صبح ہو تو تلاوت کرتے ہوئے، تمہاری شام ہو تو تلاوت کرتے ہوئے. صبح ہو تو قرآن کی تلاوت. پتہ نہیں آپ اس تقریر پر خوش ہونا ہو، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. صبح ہو تو بولو اور شام ہو تو. اب آئیے میں نبی پاک کا ایک فرمان سنا دوں. دولت مند بندہ کون ہے؟ امیر بندہ کون ہے؟ لوگ امیر اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں. لوگ امیر اسے سمجھتے ہیں جس کی جائیداد زیادہ ہو. لوگ امیر اسے سمجھتے ہیں جس کی گاڑیاں بنگلے، چاہے حکومت کا لوٹا ہوا مال ہی ہو، حرام حلال کی تمیز نہ ہو، بس مال ہونا چاہیے. اور میرے نبی فرماتے ہیں
اغنى الناس اکثرهم تلاوة للقرآن. حضور فرماتے ہیں لوگوں دنیا میں لوگوں میں سب سے بڑا دولت مند وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو. سب سے بڑا دولت مند وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو. میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو. کوئی دولت بندے کے ساتھ نہیں جاتی. بندہ مرے گا جائیداد ساتھ نہیں جائے گی, گاڑی ساتھ نہیں جائے گی, کوٹھی ساتھ نہیں جائے گی, بنگلہ ساتھ نہیں جائے گا, پیسہ ساتھ نہیں جائے گا, روپیہ ساتھ نہیں جائے گا. عظمت رب کعبہ کی قسم قرآن سے پیار کر کے تلاوت کو عادت بنا لو. مرو گے قبر میں قرآن ساتھ ہوگا, پل صراط پہ جاؤ گے قرآن ساتھ ہوگا, قبر حشر میں جاؤ گے قرآن ساتھ ہوگا, جنت میں جاؤ گے قرآن ساتھ ہوگا. آپ سب نے نعرے کا جواب دیا ہے. مسجد بیٹھے ہو جھوٹ نہ بولنا. جنہیں نہیں جواب دیتا تو سن قرآن دے کچھ نہیں لگ دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. قبر میں بھی قرآن ساتھ, اونچی آواز سے بولو. قبر میں بھی قرآن ساتھ, حشر میں بھی قرآن ساتھ, پل صراط میں بھی قرآن ساتھ. کسی کو کیا پتا یہ قرآن کیسی کتاب ہے. قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ میں تیرا قرآن کلام نہیں, اللہ فرمائے گا تو میرا کلام ہے. یا اللہ میں تیری کتاب نہیں, اللہ فرمائے گا تو میری کتاب ہے. اب سنیے, قرآن کہے گا یا اللہ یا مجھے کتاب نہ کہے یا میرے پڑھنے والے کو عزت کا تاج عطا کر, وقار کا تاج عطا کر. اللہ فرمائے گا اے قرآن تو میری کتاب ہے, تو میرا کلام ہے, میں تیری سفارش کو قبول کرتے ہوئے تیرے پڑھنے والوں کو عزت کا تاج عطا کر رہا ہوں. ارے اس قرآن کی تلاوت کو عادت بنا لو جو دنیا میں ویران نہیں ہونے دیتا, حشر کے دن برباد نہیں ہونے دیتا. ظاہر کو بھی منور کرے, باطن کو بھی منور کرے. اے جڑی میں اگلی گل کرن لگا نا, جڑا بندہ سننی ہے جے اتڑ پیا نا میں تقریر چھڑ دیاں گا. بڑا کمینہ بندہ ہوئے جدا قرآن نال دل نہ لگے. وجہ کی ہے, وجہ اے قرآن تے اتریا ہی مدنی دے دل تے. قرآن تو نبی کے دل پہ اترا ہے. اس طرح نہیں, اگلی محبت سے کہیے. مولانا حنیف صاحب آپ آئے ہیں تو پتہ نہیں یہ جملہ میرے ذہن میں ہے, جملہ عرض کرنے لگا ہوں. قرآن اترا ہے نبی کے دل پر. لوگ کہتے ہیں تورات بھی اللہ کی کتاب ہے, انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے, زبور بھی اللہ کی کتاب ہے, قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے. وجہ کیا ہے؟ کتابیں ساری اللہ کی ہیں پر قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں. وجہ بتانے لگا ہوں, اس لیے کہ تورات کو نبی ملا ہے, انجیل کو نبی ملا ہے, زبور کو نبی ملے ہیں, پر ان کتابوں کو محمد کا دل نہیں ملا, قرآن کو محمد کا دل ملا. ایک دفعہ دلوں سبحان اللہ کہہ چھڑو. دیکھو نا, میں استانہ لیا ڈوڈا شریف تے 20-22 سال تو میں آن لگا. میں تے کوئی اوپرا شوپرا بن کے نہیں آندا, میں اپنا استانہ سمجھ کے آنا. تو میں منافقت بھی کدے نہیں کیتی, گل میں کھلی کرنا. صوفی بندہ ہوئے قرآن تے نبی دی شان تے نہ بولے میرا دل کر دے نو زہر دے کے مار چھڑو. اس ظالم دے صوفی پن نو کرنا کی ہے؟ صوفی ہو ہے جڑا نبی دی شان تے بولے, صوفی ہو جڑا قرآن تے بولے, صوفی ہو جڑا محمد عربی نے فرمان تے بولے. پھر میں بات کرنے لگا ہوں قرآن اترا ہے نبی کے دل پر. آپ سوچیں گے تو اس بات میں کیوں پڑ گیا ہے؟ میں نے کہا اس لیے پڑ گیا ہوں کہ قلب المومن عرش اللہ, نبی کے غلام کا دل خدا کا عرش ہے. ارے جس کے ناکو کا دل خدا کا عرش ہے, پتہ نہیں اس محمد کے دل کا عالم کیا ہوگا. قرآن اترا ہے نبی کے دل پر. کوئی مزہ نہیں ہے مجھے, کوئی مزہ نہیں ہے. قرآن اترا ہے نبی کے دل پر.
قرآن اترا ہے نبی کے دل پر، قرآن اترا ہے نبی کے دل پر. اگر جنہاں دے ہاتھ تو نہیں ہونا چکو، جنہاں دے ہے وہ چک لو. ہاں اپنے ہاتھ پھر چک لو. قرآن اترا ہے نبی کے دل پر. چیئرمین صاحب اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، قاری بشیر صاحب توجہ سے سننے والا ہے. ارے تمہیں مدینہ پاک کی کھجوریں مل جائیں تو چوم چاٹ کے کھاتے ہو. کھجوریں تو محمد کے مدینے سے آتی ہے، قرآن تو محمد کے دل سے ہے. اگلی بات سنیے، اگلی بات سنیے توجہ سے. نبی پاک علیہ السلام ایک غزوے سے واپس تشریف لائے. کہا تسی میرے گلے مفت علاقے میں لوگ کٹھے ہو گئے تو انہوں اللہ ہی ہے سمجھاوے. اب میرے وال تک کو یار، اب اگر کسی نے گڑبڑ کی میں تقریب بند کر دوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لائے، صحابہ بھی ساتھ ہیں. گرد و غبار اڑا مدینہ شریف کا. صحابہ نے یوں کپڑے کر لیے ناک منہ پر. عادت ہے مٹی اڑے تو لوگ منہ پہ کپڑا کر لیتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا صحابہ منہ سے کپڑے ہٹا لو. آئے، یہ عام شہر کی مٹی نہیں، یہ مدینہ کی مٹی ہے. صحابہ کپڑے ہٹا دو منہ سے. لعنت ہے ان بدماشوں پر جو مولویوں کی صورت میں درندے لگے پھرتے ہیں. کہتے ہیں نسبت کیا ہے، نسبت کیا ہے. کمینہ نسبت پوچھنی ہے تو میرے محمد سے پوچھو. نبی نے کہا صحابہ یہ عام شہر کی مٹی نہیں، یہ مدینے کی مٹی ہے. ہٹا لو کپڑا، کپڑا ہٹا لو. اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ. مولانا انیس صاحب جب یہ میں جملے پڑھتا ہوں میں تڑپ جاتا ہوں. میرا نبی خاص رنگ میں کہتا ہے قسم ہے مجھے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے. جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے. فرمایا ان فی غبارها شفاء من کل داء. فرمایا صحابہ مٹی سے لوگ بچتے ہیں کہ گرد و غبار بیمار نہ کر دے. یہ محمد کے شہر کی مٹی ہے، یہ بیمار نہیں کرتی، یہ شفا تقسیم کرتی ہے. مدینہ شریف کی پاک مٹی میں ہر بیماری کی شفا. یا اللہ جو بولے اسے شہر مدینہ سے شفا کا لنگر ضرور ملے، جو نہ بولے اپنا مقدر ازمائے. مدینہ پاک کی پاک مٹی میں ہر بیماری کی شفا. میں جدوں اگلا جملہ آکھاں گا تو اڑا دل کرے گا کہ پہلے ہی بول لیں دے. مدینہ پاک کی پاک مٹی میں ہر بیماری کی شفا. تے مولانا اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، جے سونے دے پیر چمن والی مٹی مشکل کشا ہے، جے سونے دے پیر چمن والے شہر دی مٹی دافعل بنائے، مشکل کشا ہے، حاجت رواے. ارے یہ تو مدینے کے غبار کا مقام ہے، مدینے کے تاجدار کا مقام کیا ہوگا. میں بھولا نہیں، میں ابھی عنوان پہ پھر آنے لگا ہوں کہ جو مٹی ماہی کے قدم چومے اس میں تو شفا. تے قرآن تے یار دا دل چوم کے آیا ہے. اچھی آواز نہ بول. تے ایک مشورہ دین لگا، مشورہ کیونکہ تربیتی نشستے نا تے مشورہ دین لگا. جیڑا قرآن نبی دے دل والوں آیا انہوں دلوں پڑھیا کر. او دے پیار نہ او دے نال پیار بھی دلوں کریا کر. تے میں اگلی گل آکھاں اے حافظ قاری پتہ کہ اونچی شان والے نے، اس واسطے اونچی شان والے نے جڑے 30 ستارے محمد کے سینے وچ آئے رب انہاں دے سینے وچ محفوظ کر چھڈے. قرآن اترا ہے نبی کے دل پر. اے جڑی گل ہوندی ہے نا اے دے تے پھر سبحان اللہ تسی انج لگدا جے سی این جی تہاڈی شارٹ ہے. اتنے دن اعتکاف بیٹھے ہو تہاڈی بیٹری اتنا چارج ہو جانی چاہیے کہ اگلے اعتکاف تک کم از کم فٹ فاٹ رہو. سبحان اللہ کہنے لئی بیٹھے ہو اور کس کام لئی اتنے بیٹھے ہو. ہن توجہ نال میری گل سنو.
قرآن اترے ہے نبی پاک دے دل تے 30 سپارے اللہ نے نبی پاک دے دل تے اتارے نے، دل تے اتارے نے، دل تے اتارے نے. یہ پتہ وجہ کی ہے؟ یہ وجہ میں نے ایک یہ بھی لگ دی ہے، فرمایا سونے اساں قرآن تیرے دل دے حوالے کیتا ہے، ہن جنوں تیرا دل آ کے دے چھڈ. آج کل تو ماشاءاللہ حافظ قاری ان کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے. میں نے کہا کسی کمینے کو کیا پتا، یہ عزت پوچھنی ہے تو میرے نبی سے پوچھ. میں اگلے دن یہ بھی ساتھ میں تقریر کر رہا تھا، میں نے کہا وہ قوم کیسے جنت میں جائے گی جو 27 دن تراویحیں پڑھ کے حافظ کی خدمت 10,000. مرو مستری جتنا بھی عزت نہیں کرتے، ڈب مرو. اور ایک بات یاد رکھنا، حافظ کسی دنیا دار کا ملازم نہیں ہوتا، یہ مدینے کے تاجدار کا نوکر ہوتا ہے. کاریاں تے مولویاں تے حافظاں دیاں روٹیاں اللہ نے حضور دے ذمے پا چھڑیاں. اللہ دی قسمیں سانو مدینے والا پالتا ہے. میں مسجد پہ بیٹھ کے آکھن لگا جی میں جھوٹ بولاں تو خدا مینوں ایمان نصیب نہ کرے. ساری روٹی ٹکر محمد عربی دے ذمے ہے. ایک میں سیدھی سادھی گل کرن لگا، تسی گھر دی رکھوالی لئی کتا رکھ لو تے انہوں روٹی پاندے ہو تے محمد دے نیز نے چوکیداراں نوں روٹی نہیں پانی. سانو روٹی ٹکر مدینے میں تاجدار ہوتا ہے، لیکن خبردار کسی حافظ قرآن نو حکارت دی نگاہ نہ دیکھنا، قاری قرآن نو حکارت دی نگاہ نہ دیکھنا. کوئی اوکھا ہوئے تو پیا ہوئے، کوئی سوکھا ہوئے تاوی میں گل کرنے لگا. اگر کسی کو ناد ہے جائیداد پر، مال پر، دولت پر، تو وہ سن لے مال نبی کی وراثت نہیں ہے، جائیداد نبی کی وراثت نہیں ہے، اور قرآن کا علم میرے محمد کی وراثت ہے. اس حافظ اور قاری کی شان قیامت کے دن دیکھنا. اللہ حافظ اور قاری قرآن کو کہے گا، حدیث پاک ہے، اقرا ورتقے ورتل کما کنتا ترتل. حافظ جی قرآن شریف پڑھ دے جاؤ تو جنت دی پوڑی چڑھ دے جاؤ. خوش ہو کے آکھو یار. اے میں نو ڈوڈا شریف دے استانے نال ایک پیار دی وجہ بھی سی کہ پیراں اپنی ساری زندگی ادارے بنائے، تو آنو ہی پڑھان دا آکھے. اور میں انہاں لوکاں نوں وی جڑے انہاں دے خادم نے دین دا کم پہ کر دین، میں مسیح تے بیٹھ کے آکھن لگا میں وہ مولوی نہیں جڑا خوشامد کر کے روٹی کھاوے. روٹی مینوں مدینے والا دیندا، میں کسی خوشامد کیوں کراں؟ میں لعنت بھیجنا اس روٹی تے جڑی خوشامد کر کے کھا دی جائے. اسی حضور دے کمی ہاں، مدینے والے دے کمی بھکھے مردے نہیں. انہاں نوں مبارکباد دینا چاہنا، حضور دے دین دی خدمت کردے رہنا، یہی تہاڈی وفا ہے. کوئی ڈھوڈا شریف دا مرید کچھ نہیں لگدا پیراں دا جنہوں نے تو مدرسے میں وفا نہیں. اگر کوئی بندہ آکے نا پیر حیدر شاہ صاحب دا خاندان مک گیا ہے، بکواس کرتا ہے. انہوں نے ادارے میں جتنے بچے میں پڑھتے ہیں یہ سارا خاندان ہے پیر حیدر شاہ دا. جتنے حافظ بن کے جان گے، قاری بن کے جان گے، مولوی بن کے جان گے، اے پیر حیدر شاہ صاحب، پیر صاحبزادہ محمد احمد قادری صاحب، اے نور دے چشمے لاگل قیامت قائم ہو سکتی ہے. ڈھوڈا شریف دیا نسلیں نہیں مک سکتی. اے روحانی اولاداں نے ساریاں، اور انہاں دی خدمت اینی کرو جس طرح پیران دے بچیاں دی کری دیئے. حافظ قرآن کو کہا جا گئے اقرا ورتقے. حافظ جی پڑھو قرآن، چڑھو جنت دیاں سیڑھیاں. سبحان اللہ. بالکل ہولے ہولے آپ کو جنت دی گل پئی ہوندی ہے نا. تسی جڑے سنی لوگ پتہ ہے مولویاں دے قابو کیوں نہیں آندے؟ اسی تانوں منٹ منٹ جنتی بنا چھڑنے ہیں. تسی کہندے مولویاں دے آکھے لگن دی کیڑی، جے تسی چڑھ جاندے نا تبلیغیاں دے ہتھے 40 دن بسترے چکا چکا کے مڑ بھی کہندے بخشش دی کوئی امید نہیں، پھر تساں سدھے ہونا سی. پر ہن میں پاگل دا پتراں، تسی نبی دا نام چومو، میں تانوں جنتی کیوں نہ آکھاں؟ تسی درود و سلام پڑھو، میں جنتی کیوں نہ آکھاں؟ تسی پاکاں دی چوکھٹ تے آؤ، میں جنتی کیوں نہ آکھاں؟ تسی غوث پاک دے مرید ہو، میں جنتی کیوں نہ آکھاں؟ حافظ جی اے کوئی ضروری گل ہے، کر لو بھائی جی.
ہوں اگلے اعتکاف تو نہ کسی اور نہ بلایا کرو، آپ ہی خطیب ہے، یہ ہوں آپ کر لیں گے جو بھی اٹا دلیا ہے، بادشاہ مخلوق ہے خدا دی۔ میرے وال ویکھو حافظ جی، سیڑھی چڑھو آیت پڑھو، ایک ایک آیت ایک ایک سیڑھی۔ بھائی جی یہ سیڑھی جڑی ہے نا کوئی بینک پلازے دی نہیں، جنت دی سیڑھی ہے۔ تو ہن میں جنت دی سیڑھی دا مقام دس دیواں تاکہ حافظ صاحب دی شان دا پتہ چلے۔ حضور فرماندے نے جنت دے اندر اگر ایک نیزے جتنا، ایک تیر جتنا جگہ لب جائے نا، ساری دنیا نالوں بہتر ہے۔ جنت کام نہیں وکرا ہونا ہے۔ حضور فرماندے نے جڑا آخری جنتی جنت جائے گا نا، دوزخ سے نکل گئے میں انہوں جاننا۔ آہستہ آہستہ میں بات کرنے لگا کہ میں جانتا ہوں، کسی صحابی نے یہ کہا حضور وہ تو نکلے گا بعد میں اور آپ ابھی سے جانتے ہیں۔ یہ مینڈکاں والا عقیدہ انگریز دی پیداوار ہے، محمد عربی دے دور وچ کسی دا یہ عقیدہ نہیں سی۔ وہ سب جانتے تھے کہ حضور جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو اللہ فرمائے گا جنت میں چلا جا، وہ کہ جائے گا، وہ کیا کیا یا اللہ جنت ہے ہی فل، تھا ہی کوئی نہیں، مڑ واپس آ جائے گا۔ اللہ فرمائے گا جا ٹر جا، وہ پھر جائے گا، یا اللہ اندر تھا ہی کوئی نہیں فل ہے، وہ پھر آئے گا۔ اللہ فرمائے گا ٹر جا، تینوں جو آکھیا جنت ہے ٹر جا، وہ جا کے پھر آکے گا یا اللہ تھا ہی کوئی نہیں۔ حدیث پاک ہے آکے گا یا اللہ رب ہو کے میں نال مذاق کرنا ہے، اندر بین کھلون دی تھا ہی کوئی نہیں، میں مڑ مڑ گھلے جانا ہے۔ حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی، میرے آقا مسکرائے۔ فرمایا بندے نے رب کو کہہ دیا مجھ سے مذاق کرتا ہے، اللہ فرمائے گا بندہ خدا تو جنت میں جا، میں تجھے جنت میں جتنا بڑی دنیا تھی اس سے 10 گنا زیادہ جگہ جنت کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اے میں جڑی گل تو سنائی اس واسطے، یہ چھوٹے جنتی نو اتنا تھان پہ لگ دی ہے، خدا ہی جانتا ہے حافظ دے کنے مربے ہونے نے۔ خوش ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ حافظ جی قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، ایک آیت پڑھی سیڑھی چڑھے، دوسری آیت، تیسری آیت، چوتھی آیت۔ قرآن دی آیتاں آج کل کتنی ہیں؟ جو دنیا حضور تے نازل ہوئی ہیں نا اتنی ہی نے، 6666 آیتاں حافظ صاحب دے پلازے دیاں سیڑھیاں بھی اتنا اینا اچھا۔ حافظ جی ہونے ایتھے رہو، بلے و شیرو ایتھے رہو، تے جنتی مڑ مڑ تکن اے ایڈا اچھا کار کی دے قرآن دے نا تو ہی بول پو، دل کرو تو ہو اچھی بولو۔ یہ کدہ کار ہے؟ چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، حاجی جی، یہ کدہ کار ہے؟ یہ حافظ ہو رہا ہے۔ میرا ان دل پہ کردہ اتنا عرصہ ہو گیا، اس بیچارے ہیں پچا چڑھیے، یہ حافظ بشیر دا کار ہے، اے مولی ریف کا گھر ہے، یہ فلانے حافظ قرآن ایڈا اچھا۔ فرمایا اللہ وہ دی ذات نہیں ویکھی، اپنی کتاب ویکھی ہے۔ اے سارے اتے تکن ایڈا اچھا پلازا، یا اللہ جنت یا نہیں تکنا پوے، تکن فرمایا میں لوگوں نے دکھانا چاہتا، اوے جائیداد والے اونچے نہیں، میری کتاب والے اونچے نے۔ تے ہن بندے دا دل کرے یار حافظ صاحب دنیا تے ساڈے کول ہوندے سن، کٹھے کھاندے پیندے سن، آپ ہن اتنے اونچے چڑھ گئے نے، ساڈے کول تو سیڑھیاں چڑھیاں نہیں جاندیاں۔ اسی مولوی انہوں دے نال ہوتے، حافظ انہوں دے نال ہوتے۔ مدینے دے تاجدار نے فرمایا وہ راوی ہے، یہ قرآن پڑھ پڑھ کے ٹر گیا ہے نا۔ یا اللہ ہاں یا رسول اللہ تو قرآن پڑھ پڑھ کے ٹر گیا ہے۔ فرمایا میں نبی تمہیں ایک نسخہ دے لگا، جتے حافظ تے قاری دا محلے نے تسی بھی ٹر جا سو۔ آقا نسخہ کیے فرمایا المرء ما من حبا، بندہ او دے نال ہی اسی جے نال پیار کر سی، او پڑھ پڑھ کے ٹر گئے، تسی پیار کر کر کے ٹر جاؤ۔ اور محبت سے بولے، اس اعتکاف کے بعد یہ سبق لے کے جاؤ، مرنا پڑے تو مر جانا، قرآن کے کسی خادم سے الجھنا نہیں، پیار کرنا ہے، دین کے عالم سے پیار کرنا ہے۔ اللہ بڑا پروٹوکول دیتا ہے قرآن پڑھنے والوں کو، اللہ پروٹوکول دیتا ہے۔ قرآن پاک نبی پاک من قرآن قرآن وعمل بما فیہ جس حوالہ بعد یوم القیامہ ذرہ حسن من ذی الشمس
कमा काल। हुजूर ने फरमाया जो कुरान पढ़े उस पर अमल करे, अल्लाह उसके माँ बाप को नूर का वो ताज पहनाएगा जो सूरज से भी ज्यादा रोशन होगा। पढ़े हाफिज ताज अम्मा नू। चलो जितने खुश हो इतने ही बोलो, नाले मैं घड़ी भी तक लवां यार। अच्छा पढ़े हाफिज ताज अम्मा नू, पढ़े हाफिज ताज अब्बे नू। क्यों? अब्बा कमा के खवांदा सी, अम्मा पका के खवांदी सी। अम्मा तैयार करदी सी, अब्बा छड़ के आंदा सी। पर मैं इन्नी मजदूरी करदे रहे हो तुहानू ताज ना पवावां। मैं हुण हौले हौले गल करन लगा, तुसीं किसी नू दसनी नहीं है, फसाद पै जांदा है। वकील दे प्यो नू ताज कोई नहीं लभना, ढिले हो गए हो, केस नाल भी नहीं हो सकता, अल्लाह देंदा है ताज। डॉक्टर साहब दे अब्बे नू भी नहीं लभना, महसूस कर गए हो। अम्मा नू देखो ना, तुहानू मौत पैंदी है जदों कुरान दी अजमत दी कोई गल आवे, चुप हो गए। चौधरी साहब दे अब्बे नू माशाअल्लाह, एक कारां दे शोरूम वाले दे प्यो नू, उच्ची बोलो उच्ची बोलो, आड़ा तले दे प्यो नू, जोर नाल बोलो, मुरब्बे खरीदण वाले दे प्यो नू। तुहानू अक्ल नहीं आंदी, करोड़ां पति होवे ते प्यो दे टके दे काम ना आवे, उस नालों ये हाफिज चंगा नहीं, भावें गरीब है पर हशर दिहाड़े अम्मा नू भी ताज पवावे, अब्बे नू भी ताज पवावे। मां के सर पर भी ताज, बाप के सर पर भी। बोलो, मैं दुआ करन लगा या अल्लाह जेड़ा बोले एदियां नस्लां विच भी कुरान दे हाफिज पैदा होण। मां बाप को नूर का ताज, ज़ाहु आसमा मिन ज़ाहि शम्स, उस्ताद की रोशनी सूरज से ज्यादा। बेटा शरीफ की मस्जिद में बैठने वाले, अगर सूरज चमके तो पूरा जहान देखता है। हाफिज के बाप पर, उसके सर पर नूर का ताज आएगा, सारा हशर देखेगा ये ताज वाला है कौन। कहा जाएगा हाफिज दा प्यो है, ये हाफिज दा प्यो है। मैं गल होर करना चाहना, तुहानू तैयार पिया करना, ये हाफिज दा प्यो है। ये जिहदे सिर ते नूर दा दुपट्टा है, हाफिज दी अम्मा है। एक बारी सारे रल के सुभान अल्लाह को, अगली गल जिहड़ी मैं आखण लगा मैं नहीं आखांगा, तुसीं तड़प के आखोगे सुभान अल्लाह। तुहाडे कोल मैं कोई वो मौलवी थोड़ा कि राह जांदियां किसे कहानियां पढ़ के मौलवी। खुदा बर्बाद करे ना मौलवियां नू जेड़े बगैर पढ़े साड़ी साफ च बाड़े अगो जाए ला के माशाअल्लाह हबीब पाकिस्तान जिंदाबाद, जो जे कौन वाले हो जे खान वाले, नारा तकबीर अल्लाह अकबर। सानू यही पहचान के नहीं कि मौलवी कौन है। गांड वजान नू सुनने वाली कौम नू जेड़ा मर्जी मौसीकार लभ जाए, खुदा दा खौफ करो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक ऐसा वक्त आएगा लोग पैदा होंगे बगैर इल्म के मसले बताएंगे, दल्लू फादल्लू, खुद भी बेईमान होंगे दूसरों को भी बेईमान करेंगे, खुद भी गुमराह होंगे दूसरों। तुसां कहंदे हो चस बड़ी आई है, लानत पाओ उस चस ते जिहदे विच नबी दी शरीयत दा हया ना होवे। हाफिज साहब के मां बाप को नूर का ताज, नूर का ताज, नूर का ताज। मैं जी अगली गल करन लगा, हुण तुसीं तैयार हो गए, मैनू हौले हौले दसना ते ज़ौक नाल सुभान रखना। जे जेड़ी मां ते जेड़ा प्यो हाफिज जम्मे, उन्होंने ते नूर दा ताज लभे, उस मां ते प्यो नू की लभना है जिन्हें जम्मिया ही मुहम्मद है। उच्ची आवाज नाल बोलो। जो हाफिज दे मां प्यो नू नूर दा ताज लभे, तो मेरा ये जुमला सुन लो, कायनात में न मोहम्मद अरबी की मिसाल है न नबी की मां की मिसाल है।
ڈوڈا شریف دے استانے دے بزرگاں جڑے مدرسے بنائے نا انہاں مدرسے نو عام نگاہ نال نہ ویکھیا کرو. مزار چمدے اے مزار دا فیض ہے تے مدرسے اج بچے بناتے آئے وہ ڈوڈا شریف دا فیض ہے. میں آکھن لگا اے پیراں نے اور چشمہ لا چھڈے کہ قیامت تک انہاں دے فیضات نو تقسیم کر کے زمانے نو دستا رہے گا. ڈوڈا شریف دا فیض مکیا نہیں اج بھی ونیتا پہ ہے. یہ فیض ہے, یہ فیض ہے, اور یہ زندہ جاوید فیض ہے. اور مجھے نہیں پتا کون کون ہے, میں نام بھی اس لیے کسی کا نہیں, میں سلوٹ کر رہا ہوں ان سب کو جو ان دینی مدارس پہ پہرا دے رہے ہیں, چوکیداری کر رہے ہیں. اور میری یہ بات یاد رکھنا, مدرسوں کا خادم ہونا, بندہ فیکٹری میں اس کو چوکیدار رکھتا ہے جس پہ اعتماد ہو. دین محمد کے مدرسوں کا رب اسی کو چوکیدار رکھتا ہے جس سے رب پیار کرتا ہے. اے خدا, اللہ اے خدا دے کر دیاں خدمتاں. تو ہم پتہ ہے جڑا بندہ مسیتے جھاڑو دے وے, لوگ کہتے آندے نا چودراٹا جمان واسطے, خدا دے گھر ہے جڑا چودھری بنے اس تو وڈا بھی کوئی لانتی ہے. میرے گھر جا کے کھپ پاوے میں چنڈ مار مار کے باہر کر دیاں گا, تے خدا دے گھر آ کے کھپ پاوے. بندے دا پتر بنے تھے منگن آیا کر. اے رب دا گھر ہے, گردن اکڑا نہ جھکا. مسجد گردن اکڑانے کی جگہ نہیں, سر جھکانے کی جگہ ہے. مسجد گردن اکڑانے کی جگہ نہیں, سر جھکانے کی جگہ ہے. تجھے کیا پتا ہے اس مسجد کا؟ پوچھ اللہ کے قرآن سے. فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے پکا عہد لیا. کس بات کا؟ کہ میرے گھر کو تم نے صاف رکھنا ہے, صاف رکھنا ہے. رب دے, اللہ خوش رکھے, اللہ خوش رکھے. میں نو گال کر, رب دے گھر دی صفائی تے کرے خلیل, رب دے گھر دی صفائی تے کرے اسماعیل. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل میرے نبی کی جد ہے. اور نبی جب مسجد نبی اور بیت اللہ بنا, مستری کا کام کرنے والا خلیل, مزدوری کرنے والا اسماعیل. میں کہ ایڈے وڈے نبی ہو کہ اے مزدوریاں دے کام تے لگے ہو, پر میں عقل کر گھر کی دا پیا بنانے ہیں. کہ میں ایک گل کرنے لگا, چیئرمین صاحب تانوں مبارکباد دیندے ہاں, سنو ترجمہ توجہ نال. خدا دے گھر دیاں مزدوریاں کمینے نہیں کردے, وقتاں دے نگینے کردے نے. تے مسجد نبی شریف بنی, میرے نبی نے خود پتھر اٹھائے. مشورہ دینے لگا ہوں, مشورہ خدا کے گھر میں اکڑا نہ کر. پتھر اٹھانے پڑے تو پتھر اٹھا, اینٹیں اٹھانی پڑے تو اینٹیں اٹھا, جھاڑو دینا پڑے تو جھاڑو دے, صفے اٹھانی پڑے تو صفے بچھا. اس لیے کہ تیرے میرے گھر میں کام کرنے والا اگر ہمیں اچھا لگتا ہے تو خدا کے گھر میں کام کرنے والا خدا کو اچھا لگتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے ظاہری زمانہ حیات میں ایک عورت تھی, نام ہے اس کا ام محجن. وہ مسجد میں صفائی کرتی تھی, فوت ہو گئی. سرکار اس کی قبر پر گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی قبر پہ آپ کیوں آئے؟ فرمایا یہ کرتی تھی مسجد میں صفائی. میں آج اس سے پوچھنے آیا ہوں, بتا مسجد کی صفائی کتنا چنگا کام ہے. صدقے جاواں مدینے دے تاجدار تو قبراں لوگوں کو پوچھن ٹر گئے. میں ایک سادہ جی اشارہ کر رہا ہوں جو جلدی آپ کو سمجھ آ جائے گا. پتہ تو حضور کو خود بھی تھا کہ مسجد کی صفائی کتنا بڑا کام ہے. قبر والے سے پوچھنے کیوں گئے؟ اس لیے پوچھنے گئے تاکہ کوئی کمینہ یہ نہ کہے کہ نبی مردوں کو سنا نہیں سکتا. اس لیے آقا پوچھنے چلے گئے. سرکار اس کی قبر پر گئے. فرمایا ام محجن بتا, تو قبر میں پہنچ چکی ہے, سب سے اچھا عمل کون سا ہے دنیا میں؟
کہتے نا آن گیاں قبراں تے لگن گیاں خبراں. قبر جان تو بعد تو پھر بندے تے سارا معاملہ کھل جاندہ ہے. حضور تو پہلے جان دے. حضور نے فرمایا صحابہ محجن نے بتایا ہے یا رسول اللہ مجھے قبر میں آ کے پتہ چلا ہے مسجد میں جھاڑو دینے سے بڑا تو نیک کام ہے ہی کوئی نہیں. خادم بنو خدا کے گھر کے, نوکری کرو قرآن مجید کی, خادم بنو دین کے خدام کے. جو بچے قرآن پڑھتے ہیں ان کی عزت میرے نبی سے پوچھو. حضور فرماتے ہیں جب کوئی قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے پاؤں تلے پر بچھاتے. طالبہ نال دند نہ کٹیا کرو, اکھاں نہ وکھایا کرو, فرشتے پر بچھا دیں. فرشتہ نو طالبان دی لوڑ کوئی نہیں, سانو تو مڑ لوڑ ہے. بھئی ہمیں تو ضرورت ہے, کل پڑھ جائیں گے, حافظ بنیں گے, ہمیں نمازوں پڑھیں گے تراویح. فرشتوں کو کیا لوڑ ہے؟ فرشتوں کو, مولویوں کو فرشتوں نے کوئی امامت کے لیے رکھنا ہے؟ بچہ ہے مزدور کا, بچہ ہے غریب کا, نکلا ہے گھر سے قرآن پڑھنے, ابھی شروع نہیں کیا. ابے آکے پترات نو چھاڑا ماں, فرشتے پر بٹھاتے ہیں قدموں کے نیچے. مولانا میرا سوال یہ ہے جس نے پڑھنا شروع نہیں کیا پڑھنے کے لیے نکلا ہے تو فرشتے پر بٹھاتے ہیں, پتہ نہیں کہ وہ پڑھتا ہے تو فرشتے کتنا پیار کرتے ہوں گے. فرشتے کہاں پر بچھاتے ہیں؟ ہون نہ بولے آجے, میں بتا دیتا ہوں. قدموں کے نیچے. وہ آسمان تے ٹردہ پہ ہوندہ ہے, ٹردہ پہ ہے مٹی تے, جتے تسی تے میں بہندے نہیں, نوری اتے پر پہ بچھان دیں. میں کہ نوری ہو, اے مزدوروں کا بچہ, غریبوں کا بچہ, تو ہمیں نوری پر مٹی تے میں بچھان دیں. تے فرشتے اے بھی نہیں آندے, اسی پر بچھان لگ گیا جتی لال ہے, اسی پر بچھان لگ گیا جتی لال ہے. نوری فرشتے, نوری پر, غریب طالب علم مٹی تے پورے, فرشتے پر بچھان, فرشتے گل کیے فرمایا اسی بچے لئے نہیں پہ بچھان دے, اسی قرآن دی نسبت لئے پر پہ بچھان دے, پر پہ بچھان دے. اگر تربیتی نشستہ نے تو ڈوڈا شریف دی آج دی تربیتی نشستہ میسیج ہے جے نوریاں دی سنت ادا کر کے پیار کرو انہوں نے جو قرآن پڑھن. تو پتہ ہے اللہ انہوں دی کتنا عزت رکھ جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا مر العالم ابو المتعلم, فرمایا جدوں کوئی دین پڑھنا لا یا دین پڑھانا لا کسی وستی جو لنگ پوے, بوے نا, پڑھاوے نا, بوے نا, ایمیں ٹردہ لنگ پوے, کسے بستی جو لنگ پوے. یا رسول اللہ دا مقام کیے, فرمایا جس تھاں تو دین پڑھن تے پڑھانا لا لنگ پہندہ ہے, اللہ 40 دن تک اس وستی دے قبرستان تو عذاب چک لیندہ ہے. میں گل کرن لگا جڑے لوگ جان دے ہو, اگر صاحبزادہ محمد احمد قادری صاحب تک کسی دی پہنچ ہوئے نا تو آج انہوں کو لے پوچھو وہ اس تقریر تے کنے خوش ہونے ہیں. آج ڈھوڑا شریف کے مشاہد کو لے پوچھو, یہ انہوں نے مشن سی. مولوی عالم قاری حافظ وسطی تو لگ گئے, 40 دن تک قبرستان تو اللہ عذاب چک لیندہ ہے. یا اللہ جڑا بولے ایدہ تو کسی دا صدقہ اللہ عذاب تو انہوں بچائے. لنگے ہے حافظ, لنگے ہے قاری, لنگے ہے مولوی, رب پورے وستی دے قبرستان تو جڑے حقدار سن, مسلمان سن, عذاب چک لے ہے. میں پوچھنا چاہنا جنہ دے پیرہ تلے فرشتے پر وچھان تے جنہ دے پیر وستیاں تے لگن تے اللہ قبرستان تو عذاب چکے, انہوں نے گھور کے ویکھنا چاہیے ہے یا ادب نال ویکھنا چاہیے ہے؟ تے جڑی میں اگلی گال کروں لگا ہو تسی سننی ہو, وہ میں نے پتہ ہے جب میں گال کرنی ہے تو آدھا دل کرنا ہے کلیجہ مار دئیے. میرا سوال ہے کہ کسے وستی تو عالم طالب علم
اللہ دی قسمیں نصیباں والے لوگ ہو، اللہ دی قسمیں نصیباں والے لوگ ہو، حافظہ نال قاریاں نال پیار، طلباء دی خدمت. ایک کون نے طلباء؟ حضور علیہ السلام کہ مدینہ شریف میں اللہ آپ کو لے جائے، یہ مسجد نبوی شریف، یہ 7 روضہ پاک اور 7 صفہ ہے. یہ صفے پہ جا کے جہاں آپ بیٹھتے ہیں نا، یہاں محمد کے فقیر طلباء بھی بیٹھا کرتے تھے، اور میرا نبی ان طلباء میں بیٹھا کرتا تھا. حضرت صاحب میں قسم چک کے آکھن لگا، ایک مرلہ بھی جا نہیں، لیکن کائنات علم جتوں گیا ہے محمد تو چبوترے تو ہو کے گیا ہے. تسی بڑی ڈھلی سبحان اللہ کی، اللہ دی قسم میرا دل خوش نہیں ہویا. کنی جگہ ہے، کنی جگہ ہے، کنی جگہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا صبح مبارک مشکل سے 15-20 بندے بیٹھتے ہیں، 15-20 بندے بیٹھتے ہیں. یہ ہے اسلام کی پہلی یونیورسٹی جس کا ایک سٹوڈنٹ صدیق اکبر ہے، دوسرا مولا علی ہے. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہنے لگا ہوں، یہی وہ صفہ مبارک ہے کہ کائنات میں جہاں علم پہنچا ہے محمد کے صفے سے ہو کے پہنچا ہے، جہاں ولایت پہنچا ہے محمد کے صفے سے ہو کے پہنچا ہے. بلکہ اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، ارے غوث جلی ہوں، داتا علی ہوں، ہندن ولی ہوں، شہنشاہ نقشبند ہوں، مشایخ ڈوڈا شریف ہوں، جماعت علی ہوں، میرے علی ہوں، کائنات کا جو ولی ہے یہ سب لنگر کھاتے ہیں صفے والوں کا. سرکار قرآن پڑھاتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے. اونچی آواز نال بولو اور زور نال بولو. کائنات میں نبی جیسا پیر کوئی نہیں. بڑے ڈھلے بولو، بے شک بولو، لیکن میں اپنی گل کر کے چھٹا گا. کائنات میں نبی جیسا پیر کوئی نہیں، صحابہ جیسا مرید کوئی نہیں، عظمت رب کعبہ کے سامنے نبی جیسا استاد کوئی نہیں، صحابہ جیسا شاگرد کوئی نہیں. صفے پہ بیٹھ کے نبی نے پڑھا کے زمانے کو بتایا، جب میرا ہوگا اس کا کام پڑھانا ہوگا. صحابہ نے کہا جو ہمارا کچھ لگتا ہوگا اس کا کام دین محمد کرنا ہو. یہی وہ ادارہ تھا جس نے علی جیسے فقیہ پیدا کیے، عبداللہ ابن عباس جیسے مفسر، ابو ہریرہ جیسے محدث، عبداللہ ابن مسعود جیسے معلم. جتنے نبی کے صحابہ ہیں. کیا بتاؤں، آخری بات ہے میری، چونکہ میں نے اب وقت دیکھا ہے 12:20 ہو گئے، 1.25 گھنٹہ میری تقریر کا تقریباً مکمل ہوا. ویسے مجھے نہیں پتہ چلتا، مولوی صاحبان کو جلدی پتہ چل جاتا ہے. میرا تو عنوان ابھی جمع ہے. میری یہ مجبوریاں نہ ہوتی، ابھی میں نے عشاء بھی پڑھنی ہے، تراویح بھی، پھر سحری بھی، سفر بھی، تو میں اللہ کی قسم لگا رہتا. اور میں کبھی بھی جب بھی گفتگو کرتا ہوں اس نیت سے کرتا ہوں، یا اللہ اگر زندگی کی آخری گفتگو ہو تو تیرے محمد کے دین کے کام آ جاؤں. یہی مقصد ہے. اور بڑی توجہ سننے والی بات ہے، جو حضور سے پڑھتے تھے. آئے ہوں میں ذرا بالکل چوں بزرگاں دے مزار تے بیٹھے ہو نا، تو انہوں اگلی گل کراں. حضور کول بندہ کچھ بھی نہ پڑھے، نبی نو تک لوے تے مڑ پڑھن دی لوڑ کیڑی ہے. مولوی صاحب پڑھان تے تاں پتہ لگتا ہے، اور سونے نو تک لو اللہ سارے علم یار دی دید دی ویل وچ دے چھڑدا ہے. حضور چہرہ رسول تو وڈی کتاب ہی کوئی نہیں، نبی دے چہرے تو وڈا نصاب ہی کوئی نہیں، نبی دے حسن تو وڈا نصاب ہی کوئی نہیں. اور میں جملہ آکن لگا، اج اعتکاف دی اس پاک محفل دے اندر یا اللہ یہ قبول ہوئے تے سارے نو بہار نصیب ہو جائے. مولانا حضور دے چہرے تو وڈا نصاب ہی کوئی نہیں، اس چہرے تو وڈی کتاب ہی کوئی نہیں.
کوئی پوچھے گل وجہ کی ہے، میں کہ باقی کتابوں میں علم لفظ ہے، نبی دے چہرے میں خدا نظرتا ہے۔ ایک اور بات عرض کر دوں، کتابیں خدا بتاتے ہیں، نبی کا چہرہ خدا دکھاتا ہے۔ واہ واہ واہ، اللہ اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، جنہ تواڈے چو نا 39 روزے رکھے وہ نہ بولو، جنہ 27 رکھے وہ بولو، کیونکہ 27 میں بھی رکھے۔ کتابیں خدا کا بتاتی ہیں اور نبی کا چہرہ خدا دکھاتا ہے، دکھاتا ہے۔ امام شعرانی نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، بڑا مزے کا واقعہ ہے۔ امام شعرانی کہتے ہیں بابا جی ایسے کمال کے تھے، وہ کہتے تھے الف با تا سا جیم ہا خا، کوئی ایک حرف پڑھو اور میں تمہیں ساری شریعت اس ایک حرف سے بتا دوں گا۔ یہ ان ساڑھے پلے پہن والی گال نہیں، یہ اسی طرح ہی جس طرح جڑا بندہ سکول داخل نہیں ہویا انہوں پی ایچ ڈی دا لیکچر دے وے۔ میں آپ ہی اس سطح دا بندہ نہیں ہے، تو بڑے لوگوں کی گل ہے، الف پڑھو ساری شریعت بیان کر دیاں گا۔ وہ بزرگ کہندے سن، کسے پوچھیا بابا اے تے دس تینوں اینا علم لبیا کتوں ہے؟ اے بے تو ساری شریعت بیان کر چھڑیں گا۔ میں کہا تسی سو جاندے ہو، میں رات نو سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہونا، حضور دا چہرہ وینا تے نبی دے حسن دی خیرات سارا علم آ جاتا ہے۔ میں ذرا اس گل نو انج بیان کرن لگا، جڑا مدنی نو خواب وچ ویکھے او دے علم دا اے حال ہے، تے جڑا ویکھے جاگدے تے نالے پڑھے۔ وہ صحابی کا علم کتنا ہوگا؟ اے رنو مولا علی تے مکان لگا میں، حضور مولا کائنات۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا، عبداللہ جب رات کو عشاء کی نماز پڑھ لو نا میرے پاس آنا۔ عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جن کو حضور نے دعا دی اور مفسر قرآن بنے، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کے مولا علی کی بارگاہ میں آ گئے، فرمایا عبداللہ یہ جو الحمد شریف پر الف لام ہے، ال کوئی یہ دا معنی شانہ بھی آندہ ہی؟ یہ ال دا کوئی معنی شانہ تنو آندہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضور آپ بہتر جانتے ہیں، مولا کائنات الف لام دے ہوتے نا تقریر شروع کر دی تھی، تے رات دا ایک پیر لگ گیا، ایک پیر پورا الف لام تے، الف لام تے ایک پیر پورا لا کے نا مولا علی نے تکیا، فرمایا عبداللہ کوئی سمجھ آئیے؟ میں کہا حضور میں تے حیران پیا ہو نا، یہ الف لام تے ہوتے پورا پیر لا چڑے۔ فرمایا اگلی گل یہ جڑا اگو ہائے ہے ہا، یہ ہا دا بھی کوئی ترجمہ آندا ہی؟ انہوں نے کہا حضور آپ ہی دسو۔ مولا علی نے ایک پہر ہاتھ لا چھڑیا۔ اے مولانا کو پوچھو ان پڑھ بندیاں دے سامنے کوئی بندہ آکے نا میں بڑا عالم ہوں، وہ تو بڑے ہیں ماشاءاللہ، وہ آسان ہوتا ہے، تو پڑھے لکھے دے سامنے ایک عربی دا جملہ نہیں پڑھ سکتے، پھر پتہ چلتا ہے مولا علی کسی ان پڑھ نو نہیں سمجھا رہے، مفسر قرآن نو مانے پہ دس دیں۔ اد رات الف لام تے ہا تے مولا علی لا چھڑی، فرمایا عبداللہ ابن عباس کو ترجمے دا پتہ لگا ہی؟ حضور میں تے حیران گیا ہوں نا۔ یہ دے ہوتے ہون فقیر دا تبصرہ سنو، عبداللہ ابن عباس حیران کس گل تے ہو رہے ہیں؟ انہاں کہا کہ ادھی رات 3 لفظاں تے علی نے لا چھڑیے، یہ تے علی دا علم ہے، مر نبی دا علم کیوں ہو سی؟ ابو مولا علی چپ نہیں کی تھی، مولا علی فرمایا تنو اگلی گل دسا، میں علی جے میں سورہ فاتحہ دے معنی بیان کرنا شروع کر دے نا تے کوئی لکھے 70 اٹھ لد چھڑاں گا۔ ہولے ہولے ہی آنکھ لو پر آنکھو ضرور۔ کتنے اٹھ؟
ایک اٹھ دے ہوتے دو چار کاپیاں تے آ جاندیاں ہو سن ہسے ہو میں جواب دے ہو کوئی 10-12 من کاغذ تے آ جان گے کوئی 1000 ایک رجسٹر تے آ جائے گا ہائے ہن سنو مولا علی کہتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ کے معنی بیان کروں تو 70 اونٹ لاد دوں سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں مولا علی کہتے ہیں وہ ایک آیت کی تفسیر کے بولوں تو 10 اونٹ لاد دوں اور 7 آیتوں کے 70 میرا سوال یہ ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر علی بیان کرے تو 70 اونٹ لاد دے مولوی یہ تو نبی کے شاگرد کا علم ہے محمد کے علم کا عالم کیا ہوگا 70 اٹھ لد چھڑا پتہ نہیں مولا کائنات کیڑی موج چ آئے سن فرمایا عبداللہ اگلی گل سن صرف اے دے اتے نا میں علی میں بسم اللہ دی بے دے اتے بیان شروع کرا نا 70 اٹھتے موجے تو بھی لد چڑھ سا جنہوں نے مولا علی تے خوشی ہو بولو اے پکی گل جے چشتی سہروردی قادری اے تینے سلسلیاں دے اتے ہتھ مولا علی دا اچھی آواز میں بولو نقش بندیاں دے بھی ہے اگر وہ من لین تا چونکہ وہ من دے نہیں اس واسطے میں نہیں لیا چشتیاں قادریاں تے سوروردیاں تے ہاتھ مولا علی دا حضور میں گل کرن لگا اور یاد رکھو گے میں کہ اسی علی نو نہیں بھلا سکتے کیوں میں کہ ساڑھے ہوتے ہاتھ علی دا جڑے اس ہاتھ خوش ہو بولو میں آگو دسن لگا ساڑھے ہوتے ہاتھ علی دا اچھی آواز میں بولو چشتی سلسلہ مولا علی تو اور کتوں ملتا ہے میں ہونے تو ہم دسن دے ہیں ولایت کا کیسے بھی مولا علی ہے ہاں ایدے میں تو کوئی شک ہی نہیں خواجہ حسن بصری اور خواجہ حسن بصری مرید ہیں حضرت مولا علی کے اب سنیے توجہ سے بڑی توجہ کی بات ہمارے اوپر ہاتھ ہے مولا علی کا آپ دیکھیں ایک پیر کے ہاتھ میں آپ دیتے ہیں وہ دوسرے کے ہاتھ میں وہ تیسرے کے ہاتھ میں وہ چوتھے کے ہاتھ میں اور پھر اس آخری پیر کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ نبی کے ہاتھ میں میں کہ چشتی سہروردی قادری ایڈے چپل تو نہیں نا اس علی نے بھلا دیں جڑا سارے کے ہاتھ پھڑ کے نبی کے ہاتھ تک لیتا ہے فرمایا بے دی تفسیر کراں تو میں 70 اٹھ لد چھڑا میں عظمت قرآن تے بول رہے ہیں مولا علی دی گل کر کے ہن مولا علی دا ارشاد سنو تے خوش ہو جاؤ مولا کائنات فرماندے نے جس بندے نو سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھن دا ول آ جائے میں علی اعلان کرنا انہوں جہنم تو ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں جڑا الحمد شریف صدی پڑھ لگے اعتکاف والے آنگے گزارش کریں گا اور اس میں پتہ نہیں کی انتظام ہے کم از کم تہاڈیاں نمازاں تے قرآن ضرور سیدھا کرایا جانا چاہیے اور میں اگر اگے نہیں ہوندا تو میں گزارش کرن لگا کہ کم از کم 3 دفعہ جڑا بندہ اعتکاف بوے اور جتھے قرآن پڑھے پتہ چلے ڈھوڈا شریف اعتکاف بہ کے آئے 10 سپارے ہر اعتکاف وچ کسی قاری صاحب دی ڈیوٹی لاؤ جڑا انہوں نے مکمل کراوے 1 سپارہ روز دا تے نالے اعتکاف وچ کم لگے رہو گے تے نالے قرآن سیدھا ہن مولا علی آندن جنوں ایک سورہ فاتحہ سدھی پڑھن دا ول آ جائے صرف پڑھن دا فرمایا جہنم تو نہ ڈرے جڑا سورہ فاتحہ صحیح پڑھ لیندا ہے رب انہوں سار سی کوئی نہ میں مولانا اگلی گل کرن لگا جڑا سورہ فاتحہ پڑھ لوے انہوں تو رب نہیں ساردا تو جڑا پورے 30 پڑھ لوے میں چونکہ عظمت قرآن تو شروع کی تھی تو گل مکان لگا مولا کائنات کا ارشاد مولا کائنات فرماندے نے جڑا سدھی پڑھ لوے سورہ فاتحہ وہ تو جہنم وچ نہ سڑسی تے جنوں سورہ فاتحہ دا ترجمہ بھی آوے سورہ فاتحہ دا ترجمہ بھی آوے مولا کائنات اودا کی مقام ہے مولا کائنات کے لفظ دسن لگا حضور مولا کائنات فرماتے ہیں وجبت لہ الجنت و اکرمہ
پھر میں قاری بشیر صاحب اور القاسم ٹرسٹ کے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، بلکہ میرے پاس تشریف لائے میرے گھر، ان کا شکریہ، ان کو میں نے کچھ مشورے بھی دیے تھے خلوص نیت کے ساتھ، آج بھی جتنی باتیں کی ہیں خلوص نیت۔ پھر میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں اس بات پر، اگر دنیا کے دکھوں سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر ضرورتیں پوری کروانا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، رزق کی تنگی سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، قبر کو ویران ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، پل صراط سے آسانی سے گزرنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، حشر کے دن رحمت کا سایہ چاہیے تو قرآن پڑھو، عزت کا تاج چاہیے تو قرآن پڑھو، سبحان اللہ ہی کہندے آؤ، حوض کوثر کے جام چاہیے تو قرآن پڑھو، اور جنت میں رب کا دیدار چاہیے تو قرآن پڑھو۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ القاسم ٹرسٹ کے زیر اہتمام جتنے مدارس چل رہے ہیں، اللہ ان سب کو کامیابی سے ہمکنار کرے، اور القاسم ٹرسٹ کے چیئرمین اور اراکین جتنے بھی خادم ہیں اس خانقاہ کے، اللہ ان سب کو عزت عطا فرمائے۔ قاری بشیر صاحب بڑے عرصے سے بڑے پیر صاحب سے پھر چھوٹے پیر صاحب خدمت کرتے رہے، اللہ ان کی قبول کرے۔ علامہ مولانا محمد حنیف جلال پوری کو اللہ جزائے خیر دے، آپ سب کو جزائے خیر دے۔ میرے ساتھ ایک نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، آستانہ عالیہ ڈھوڈا شریف، مشائخ ڈھوڈا شریف، جماعت اہل سنت پاکستان، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔